قومی آواز کے ناظرین خوشامدید۔ لداخ میں کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ امریکہ نے بھارت کی آنکھیں کھول دیں۔ بھارتی میڈیا پر چلائی جانے والی خبروں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ چین کی ٹیکنالوجی سے امریکہ اور انڈیا کی نیندیں حرام۔ وائٹ ہاؤس کا دہلی فون۔ چین کو قابو کر کے نئے منصوبے بننے لگے۔ امریکہ کھلم کھلا میدان میں کود پڑا۔ ہمارا سارا ڈیٹا چین کے ہاتھ لگ گیا۔ بھارت واویلا مچانے لگا۔ روس نے امریکہ بھارت کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ چین کی پراسرار طاقت امریکہ کے بھی ہوش اڑ گئے۔ چین نے بھارت تو کیا امریکہ کا بھی حساس ڈیٹا اڑا لیا۔ ایف بی آئی کے سربراہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ روس نے کیسے بھارت کی بازی پلٹ دی۔ امریکی انٹیلیجنس رپورٹ سے بھارت لرز اٹھا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ چین جیسی بڑی اور مضبوط ترین طاقت سے امریکہ بھی لرز اٹھا۔ بھارت کے چین کے ساتھ ہونے والے سرحدی تنازع میں شدت آنے کے بعد اگرچہ بھارت نے امریکہ سے چین کے خلاف فوری اقدام اٹھانے کا کہا، لیکن امریکہ نے اس وقت محض ثالثی کی پیشکش کرتے ہوئے چین کے خلاف کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد مودی نے روس سے مزید اسلحہ خریدنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن روس بھی مشروط بنیادوں پر اسلحہ فروخت کرنے پر راضی ہو گیا۔ بھارت کی امیدوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب روس نے اپنا جدید اور خطرناک ترین اسلحہ اس شرط پر انڈیا کو دینے پر آمادگی ظاہر کی کہ یہ اسلحہ پاکستان اور چین کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا۔ حال ہی میں چین کی طرف سے امریکہ کے خلاف بڑا بیان سامنے آیا، جس میں چین نے امریکہ کو دھمکی دی کہ اگر اس نے چین کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی تو بھارت کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی چین کے غصے کا نشانہ بن سکتا ہے۔ دراصل گزشتہ دنوں امریکہ نے بھارت کو اپنے فوجی تعاون کی پیشکش کرتے ہوئے تائیوان کو بھی ساتھ ملانے کا مشورہ دیا تھا، جس کے بعد بھارت کی فوجی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ حالیہ امریکی بیانات کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ بالآخر امریکہ بھارت کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانے والی سیاست سے نکل کر اب براہ راست چین کے مقابل آنا چاہتا ہے۔ اسی سلسلے میں گزشتہ روز بھارت اور امریکہ کے خارجہ سیکرٹریوں کے درمیان ہونے والی ورچوئل میٹنگ میں دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کو مقاصد کی تکمیل میں مدد کرنے پر اتفاق کیا۔ ملاقات بھارت کے لیے ایک تازہ ہوا کے جھونکے سے کم نہیں تھی، کیونکہ بھارت اب تک تنہا مشکلات کے پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا، لیکن اس ورچوئل میٹنگ کے بعد سے اسے امید ہے کہ اب امریکہ کھل کر اس کی حمایت میں سامنے آ گیا ہے۔ دوستو، بھارت اور چین کے مابین جاری کشیدگی کے درمیان بھارت اور امریکہ نے بین الاقوامی نظام کو لاحق خطرات پر بات چیت کی اور تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم کیا۔ بھارتی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق بھارت کے خارجہ سیکرٹری نے اپنے امریکی ہم منصب انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈیوڈ ہیلے کے ساتھ منگل کے روز ویڈیو کال کے ذریعے تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل بھارتی اور چینی افواج کے درمیان لداخ میں 15 جون کو ہونے والی جھڑپ کے بعد 2 ہفتے قبل امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بھی اپنے بھارتی ہم منصب ڈاکٹر ایس جے شنکر کو خاموشی سے فون کر کے صورتحال پر بات چیت کی تھی۔ بھارت اور امریکہ کے ناپاک عزائم ایک جیسے ہیں۔ امریکہ پوری دنیا پر اور انڈیا ایشیائی خطے پر مکمل طور پر اپنا قبضہ کرنا چاہتا ہے، لیکن چین اور پاکستان کے ہوتے ہوئے انڈیا کو اپنے مقاصد پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے، جبکہ چین سے امریکہ بھی خوفزدہ ہے۔ اس فون کال میں جو مشترکہ عزائم اور مقاصد کی بات کی گئی وہ دراصل اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ امریکہ اور انڈیا کے اس ناپاک منصوبے کو انڈو پیسیفک کا نام دیا گیا ہے۔ دوستو، دوسری طرف امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری بیان میں چین کا نام لیے بغیر کہا گیا ہے کہ دونوں ملکوں نے قانون پر مبنی بین الاقوامی نظام کو لاحق خطرات، باہمی اور کثیر فریقی سفارتی تعاون، سمندروں کی سیکیورٹی اور
عالمی وبا کے حوالے سے عالمی اقدامات جیسے امور پر بھی تفصیلی بات چیت کی۔ دونوں ممالک نے ایک آزاد اور کسی دشمن کے خطرے سے پاک انڈو پیسفک خطے کے اپنے ویژن کا اعادہ کیا، جہاں کسی ملک کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ دونوں ملکوں نے اپنے ویژن کو حقیقت میں بدلنے کے لیے انڈو پیسفک کے دیگر شرکاء کے ساتھ مل کر کام کرنے پر رضامندی بھی ظاہر کی۔ امریکی بیان میں چین یا پاکستان کسی بھی ملک کا نام لیے بغیر میڈیا کو بریف کیا گیا۔ بھارت اور امریکہ اس دوران مشترکہ مفاد کے مختلف بین الاقوامی امور میں ایک دوسرے کا زیادہ سے زیادہ تعاون کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان دونوں کے عزائم مشترکہ ہیں اور انڈیا امریکہ کا ایک خاص مہرہ ہے جسے وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دوستو، ابتدا میں امریکہ بھارت اور چین کے درمیان جاری سرحدی کشیدگی کے معاملے میں خاصا محتاط تھا، تاہم اب امریکہ بھارت کی کھل کر حمایت کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس تنازع کو حل کرنے میں ثالثی کی پیشکش کی تھی، لیکن چین نے براہ راست اور بھارت نے بالواسطہ طور پر اسے مسترد کر دیا تھا۔ دوسری طرف وائٹ ہاؤس نے چین کو دھمکی کے طور پر ساؤتھ چائنا سمندر میں امریکہ کے 2 طیارہ بردار جہاز تعینات کرنے پر گزشتہ دنوں کہا تھا، ہمارا پیغام بڑا واضح ہے، ہم خاموش تماشائی نہیں بنے رہیں گے، خواہ چین ہو یا کوئی اور، ہم اس علاقے یا کسی دوسری جگہ پر کسی اور ملک کو سب سے طاقتور ملک کا درجہ نہیں لینے دیں گے۔ اگرچہ بھارت کی طرف سے روس کے ساتھ کیے گئے دفاعی سودوں سے امریکہ خوش نہیں ہے اور امریکہ نے بھارت کو سخت امریکی پابندیوں کی دھمکی بھی دی تھی، امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے اس حوالے سے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ہم بھارت کے روس سے دفاعی سودوں کے متعلق خبروں سے واقف ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آیا کسی مخصوص سودے کے نتیجے میں انڈیا پر پابندی عائد کر دی جائے۔ وزیر خارجہ نے بھارت کے کسی سودے کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کی، تاہم ہم اپنے تمام اتحادیوں اور پارٹنر سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ روس کے ساتھ دفاعی سودے ختم کر دیں، کیونکہ انڈیا جو اب چین کے سامنے ایک کمزور حیثیت میں کھڑا ہے، تو امریکہ ہرگز نہیں چاہے گا کہ پابندیوں کے بعد انڈیا کی پوزیشن مزید کمزور ہو جائے۔ دوستو، امریکی انٹیلیجنس کی نئی رپورٹ نے امریکہ اور بھارت کے ایوان میں اس خبر کو بریک کرنے کے بعد ہلچل مچا دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ چین دنیا کا اکیلا سپر پاور بننے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہے۔ ایف بی آئی کے سربراہ نے کہا کہ چین کی طرف سے امریکی معیشت، ٹیکنالوجی اور سیاست میں مداخلت امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن کر ابھر رہا ہے۔ امریکہ ہرگز نہیں چاہتا کہ وہ جس پوزیشن پر ہے اسے ہرا کر کوئی اس سے بھی مضبوط بن سکے۔ انہوں نے کہا کہ ان دنوں امریکی وفاقی تحقیقاتی ادارہ تقریباً ہر 10 گھنٹے میں چین کی طرف سے ایک نئے انٹیلیجنس حملے سے نبرد آزما ہونے میں لگا ہے۔ دوستو، امریکہ ہر ممکن وہ اقدام اٹھا رہا ہے جو چین کو کمزور کر سکے۔ بھارت میں ٹک ٹاک سمیت دیگر ایپس بند کرنا بھی امریکی مشورہ ہی تھا۔ ساتھ ہی چین کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے امریکہ اور بھارت واقعی خوفزدہ بھی ہیں کہ کہیں وہ ان ایپس کی مدد سے ان دونوں ممالک کی جاسوسی کر رہا ہو۔ امریکہ نے بھارت میں چینی ایپس پر پابندیوں کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ اس سے بھارت کی سالمیت اور اس کی قومی سلامتی کو تقویت پہنچے گی۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا الزام ہے کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی اسی طرح کی ایپس کو دوسرے ممالک پر نگاہ رکھنے کے لیے استعمال کر سکتی ہے، اس لیے بھارت نے جو کیا وہ بہتر کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے دنیا کی مشہور ایپ ٹک ٹاک پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ یہ کمپنی صارفین کا ڈیٹا حکومت کے ساتھ شیئر کر رہی ہے، جبکہ ٹک ٹاک انتظامیہ نے اس الزام کی سختی سے تردید کر دی ہے۔ امریکی قانون سازوں نے ملکی صارفین کے ڈیٹا کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ٹک ٹاک جیسی کمپنیوں کو قانون کے مطابق ملکی انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ تعاون کرنے کا پابند بنایا جائے گا تاکہ چین اپنے گھناؤنے عزائم میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔